ساتواں شخص فرمایا کہ اگر تھوڑا ملے اور اس پہ صبر کر لے بندہ تو پھر بھی حضور نے فرمایا یہ میرا محبوب بندہ ہے. تھوڑے پہ صبر کرنا، تھوڑے پہ قناعت کر لینا اور صبر کر لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا ساتھی بنے. اور تھوڑے پہ قناعت کرنے والے کے حوالے سے حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایک گروہ ہوگا جو قبروں سے ڈائریکٹ پرندوں کی شکل میں اڑ کے جائے گا. توجہ ہے؟ واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ذرا اور سبحان اللہ اونچی والا، ذرا اور اونچی والا. جنہیں نیند آئی انہیں آنکھ کھلوان واسطے کیونکہ اجے میں 2-4 منٹ بور لامڑے. فرمایا کہ قبر چوں بعض بندے پرندہ کی شکل اڑ کے جان گے. جسے اڑ کے جان گے نا تو فرشتے ان کو روک لیں گے. اب ہے وہ جنت ہی ہوگی، پروانہ ان کو جنت کا ٹکٹ مل گیا ہوگا. فرشتے ان کو لوگ روک دیں گے. اور آپ کا حساب و کتاب ہو گیا ہے؟ وہ کہیں گے ہمارا تو حساب و کتاب نہیں ہوا. ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے، آپ پل صراط سے گزرے ہیں؟ کہیں گے کہ ہم تو پل صراط سے نہیں گزرے، ہمیں تو موقع بھی نہیں تھا، پر جو لگے ہوئے تھے اڑ کے چلے گئے، مزے کر رہے ہیں اس میں. اچھا وہ کہیں گے جہنم دیکھی ہے؟ کہیں گے کہ نہیں جہنم بھی نہیں دیکھی. یہ 3 سوال وہ کریں گے. ڈائریکٹ پل صراط جو گزرے گا وہ نیچے جہنم دیکھے گا. اور وہاں پہ 2 باتیں، اللہ نہ کرے اگر جہنمی ہوگا تو ادھر سے نیچے گرے گا، اگر نہیں ہوگا تو نیچے والوں کے حالات دیکھ کر جنت میں جائے گا. وہاں پہ بھی اللہ کی حمد بیان کرے گا کہ شکر ہے خدا اس کو بچایا ہے، نہیں تو دنیا میں بھی سارے کو موقع کے بعد جائے. آئی سمجھ؟ تو ادھر سے گزرے گا تو کہیں گے ادھر سے گزرے نہیں گزرے جی، ادھر سے نہیں دیکھی ہم نے. اب فرشتے ان سے پوچھیں گے بھائی یہ تو کوئی نئی مخلوق لگتی ہے، یہ بتاؤ کہ تم کون سے خوش نصیب نبی کی امت ہو، کس خوش نصیب نبی کی امت ہو؟ وہ کہیں گے جناب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. اب یہ تو جب ان کو سامنے ان کو پروف ملا کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے تو وہ پوچھیں گے اچھا اب تو ہمارے رکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بتاؤ کام کیڑا کرتے سو ایڈا انعام تے ایڈا کام تو ہم ایڈا مرتبہ پہ نہ حساب ہے نہ پل صراط ہے نہ جہنم بیٹھی تھے ڈائریکٹ جنت میں کیوں بھی پرندہ کی شکل ہے 10 کام کی کر دے سو. وہ کہیں گے جی باقی تو کوئی عمل نہیں تھے، 2 کام تھے. 2 کام. ایک کام یہ کہ ہم تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتے تھے. اور یہی بنیاد ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہی بنیاد ہے انسان کے تقوی اور انسان کے نیک ہونے کی کہ انسان تنہائی میں اپنے رب سے ڈرے، اکیلے پن میں بھی اپنے رب کا خوف رکھے. یہی بنیاد ہے نیک ہونے کی، نیک بننے کی اور تقوی کی. ایک عمل یہ، اور دوسرا عمل کہ اللہ پاک نے ہمیں جتنا رزق دیا تھا ہم اسی پہ صبر کیے. یہ 2 باتیں تھیں دنیا میں، اور ان 2 باتوں کا اجر کتنا ملا؟ پرندوں کی شکل میں اڑ رہے اور کوئی حساب کتاب نہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے حدیث پاک بیان کی ہے جامع ترمذی کی، حدیث نمبر 2347 نمبر ہے، اور اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اغبط اولیائی عندی، میرے نزدیک سب سے میرے قریبی دوست وہ ہوں گے جو 7 لوگ ہوں گے پکے مومن. حضور نے فرمایا پکے مومن وہ جو میرے 7 دوست ہوں گے. ان میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ مومنوں کا. پکے مومن گن لینا. دوسرا فرمایا جو کم مال و عیال والے ہوں گے، تھوڑے مال والے ہوں گے، وہ بھی میرے دوست ہوں گے. کثرت سے نمازیں پڑھنے والے بھی میرے دوست ہوں گے. اچھے طریقے سے عبادت کے حقوق پورے کرنے والے بھی دوست ہوں گے. تنہائی میں اپنے رب کو یاد رکھنے والے بھی دوست ہوں گے. اور لوگوں میں گمنامی کی زندگی گزارنے والے وہ ہوں گے بڑے مرتبے پہ، لیکن گمنامی کی زندگی کو ترجیح دینے والے میرے دوست ہوں گے. اور آخری وہ جو تھوڑے پہ صبر کر کے زندگی گزار لیں گے وہ بھی میرے دوست ہوں گے.